صلو علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اپنی نوکری شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں تمام مومنین سے تھوڑا تھوڑا آگے آگے اگر تشریف لے آئیں تو بعد میں آنے والوں کو پرابلم نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ مولا سلامت رکھے پروردگار، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ خدا آباد رکھے، خدا سلامت رکھے، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں خدا ارشاد کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، سورہ مجادلہ میں کہ اے ایمان والو، جب مجلس میں تم سے آگے آنے کے لیے کہا جائے تو تم آگے آ جایا کرو، اس آگے آنے کے صلے میں تمہارے رکے ہوئے کام خدا جاری فرما دے گا۔ تو خدا کو بھی پتہ ہے کہ مجلس اور کس طریقے سے بیٹھنا ہے، محفل میں کیا ہے، تو یہ طریقہ ہے ہمارا، یہ عزاداری کا سلسلہ ہے۔ خدا سلامت رکھے تمام احباب کو۔ اور میں ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تمام مومنین سے کہ اپنے گزشتگان کو، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اپنی خاص طور پہ جماعت کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جو پچھلے سال یہاں کہیں بیٹھے ہوا کرتے تھے، اس سال نہیں ہے، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو، تمام علماء کرام مراجع عظام کو یاد کرتے ہوئے، تمام شعراء کرام، تمام ذاکرین کو یاد کرتے ہوئے بنیت خلوص ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بلند ترین صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ میں ان بچوں کی محبتوں کا مقروض ہوں کہ خدا نے ان کے دل میں محبت اہل بیت ڈالی، اور چھوٹے چھوٹے سے بچے آ کے جب مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج یہ پڑھیے گا، آج یہ پڑھیے گا، آج یہ پڑھیے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نوکری مولا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، کیونکہ یہ نسلاً بعد نسلاً سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو یہ حکموں میں سے ایک حکم ہے جو میں آج پورا کر رہا ہوں۔ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر میں کسی ایک کا حکم پورا نہ کروں تو دل میں مت رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی مولا نے زندگی دی آیا تو ضرور پوری کروں گا انشاءاللہ۔ میں آغاز کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنی محافل کو ذکر علی سے زینت دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خدا سلامت رکھے۔ کب میں کہتا ہوں علی مجھ کو خدا لگتا ہے، عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو مولا علی کو نعوذ باللہ خدا کہتے ہیں، لیکن میں کیا کہتا ہوں، آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ کب میں کہتا ہوں علی مجھ کو خدا لگتا ہے، پھر بھی دنیا کو میرا عشق برا لگتا ہے، کہ میں نے بس اتنا کہا بعد خدا بعد نبی، ہاں میرا مولا علی سب سے جدا لگتا ہے، ہاں میرا ناز ہے یہ، میرا ہم راز ہے یہ، اس کی خلقت پہ خدا کہنے لگا میرے حیدر کی بات الگ ہے، میرے آہا حیدر کی بات اے میرے حیدر کی۔ اچھا، اپنے گھر سے نہیں لائے،
نہ ضمیر بھائی نے کہا کہ آج یہ پڑھنا ہے کہ حیدر کی بات الگ ہے، بھلے حیدر کی بات الگ ہو نہ ہو لیکن آپ نے پڑھنا ہے۔ نہ امین بھائی نے بولا، نہ قبلہ نے بولا، نہ دانش بھائی نے بولا، نہ آپ میں سے کسی نے ایک نے بولا کہ نہیں آپ نے اپنی مرضی سے حیدر کی بات الگ ہے پڑھنا ہے، کیونکہ حیدر کی بات الگ ہو نہ ہو لیکن بھائی میں کیا کروں، جسے خدا بلند کر دے اسے کون چھوٹا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے جسے کون چھوٹا کرے گا؟ کیسے الگ ہے؟ خدا کیا فرماتا ہے، آپ کا ایک نبی ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ، اس کی ماں ہے حضرت مریم، کہ مریم کو بیت المقدس سے باہر بھیجا تھا جب کبریا نے۔ کیوں بھیجا تھا؟ یہ گھر ولادت کا مرکز نہیں ہے، جاؤ یہ بولا خدا نے۔ آئی جب 13 رجب خود یہ کہنے لگا رب، آئیے بنت اسد صلی اللہ میرے حیدر کی بات۔ یا علی ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے پروردگار۔ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، میں نے کل بھی آپ کو کہا غدیری نعرہ یہی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے کہنا، نعرہ حیدری، حیدر کی بات الگ ہے، حیدر کی ماشاءاللہ ہے میرے۔ اچھا جی، کیسے حیدر کی بات ہے آپ سب جانتے ہیں، زیادہ تقریر کیونکہ وقت چلا جاتا ہے بات کرنے میں، لیکن میں ڈیٹیلنگ اس لیے کرتا ہوں کہ بچے لے کے چلے جائیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ۔ تو میں نظر کرتا ہوں ایک شعر، ہاں جو سمجھ گئے، عقیل بھائی جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، دانش بھائی جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ عورتیں میدان جنگ میں نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اور جناب زہرا نہیں جاتی تھی میدان میں، وہ کوئی اور عورتیں ہوا کرتی جو میدان جمل میں گئی تھی۔ ہاں آپ سمجھ گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے، جو نہیں سمجھا انشاءاللہ ان کو سمجھا دیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو بی بی کو کیسے پتہ لگے کہ مولا علی نے تلوار کیسے چلائی ہے، ٹھیک ہے۔ خیبر سے جب آئے شیر خدا تو زہرا سے تلوار بولی، کیا بولی؟ ذوالفقار باتیں کرتی تھی، ایسے چلائی کلائی علی نے میدان میں سہیلی، سر سے مرحب کے چلی فرش پر آ کے رکی، کاٹ کے اس کا بدن میں نے کہا میرے حیدر کی بات ہے، میرے حیدر کی اے میرے، ہاں کیسے حیدر کی بات الگ ہے۔ سنیے ایک نقطہ ہے، ہاں بولے محمد کے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ بولے محمد کے سلمان جاؤ، آپ سب جانتے ہیں مسجدوں میں بہت سارے حجرے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ بولے محمد کے سلمان جاؤ اور سب کو پابند کر دو، کیا پابند کر دو؟ جتنے بھی دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں سب بند کر دو، یہ بھی کہہ دے نہ ذرا ہے یہی حکم خدا، بند نہ ہوگا در شیر خدا میرے حیدر کی بات ہے، میرے حیدر کی ماشاءاللہ ہے میرے۔ تین مصرے پڑھتا ہوں میں، کیونکہ میں کوشش میری یہی ہوتی ہے بچوں تک میں پہنچاؤں یہ بات، اور میں نے ہر منقبت میں اپنی، چاہے وہ علی پسند ہو، چاہے وہ حیدر کی بات الگ ہو، چاہے علی کا راج ہو، چاہے علی والوں کو علی مبارک ہو، سب میں نے مولا علی کی جنگ کا تذکرہ ضرور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی جنگ کا تذکرہ کیا ہے، اور پاکستان میں بڑا کنفلکٹ ہوا تھا
اس پورے 2 اس کے اوپر. تو بات جب پہنچی تو میں نے کہا بھائی یہ تو قرآن میں لکھا ہے جنگ احد کا واقعہ, ٹھیک ہے, اس سے میں 2 شعر نظر کرتا ہوں. جب ہوئی جنگ احد کہہ کے اللہ مدد, پہنچے میدان میں محمد تو یہ لشکر سے کہا, جاؤ سب اپنی جگہ اور سنو حکم میرا, جب تلک میں نہ کہوں. سرکار کہہ رہے ہیں, کون سرکار؟ آخری نبی آپ کے اور ہمارے. جب تلک میں نہ کہوں چھوڑنا مت اپنی جگہ. لیکن عادت سے مجبور ہے. کیا ہوا؟ یہ مگر ہو نہ سکا, جھوٹا اعلان ہوا, مصطفیٰ مارے گئے, سنی لشکر نے صدا, بھول گئے اپنا شرف. عادت کیا تھی؟ بھاگے سب گھر کی طرف. جب میں نہیں کہہ رہا بھائی, قرآن کہہ رہا ہے, جب ہوئے تنہا نبی شیر خدا کا پہنچا, عرش سے تلوار چلی بس یہ صدا دیتی ہوئی, لا فتح الا علی, لا فتح. سب بولیں گے, کوئی خاموش نہیں رہے گا. لا فتح, ایک مرتبہ اور, لا فتح. آپ جب لا فتح الا علی بولتے ہیں, شہزادی موجود ہوتی ہیں, وقت کے امام اس فرش پہ موجود ہوتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ان کی جد کی محبت میں زبان کھول رہے ہیں. لا فتح. پھر علی ایسا لڑے رن میں دشمن نہ رکے, گھر جو بھاگے تھے وہ لوٹے تو محمد نے کہا, چھوڑی کیوں تم نے جگہ, چھوڑی کیوں تم نے جگہ. اب کیا کہیں گے, ایک ہی بات بچتی ہے. تو بھگوڑوں نے کہا, جان پیاری تھی یہاں رکتے تو کھا جاتی قضا, موت آ جاتی. سرکار اگر ہم یہاں کھڑے ہو جاتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ سنیے, جتنا رش کریں جا کے. چھٹے امام فرماتے ہیں, جب اپنے دل میں ہماری ولایت کی گرمی محسوس کرو, اپنی ماں کے قدموں پہ بوسہ دیا کرو جا کے, کہ اس نے ہماری محبت میں تمہیں پروان چڑھایا. اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں سرکار. بولے حیدر سے نبی تم کیوں گئے نا علی, سر اٹھائیے مولا کی محبت میں, تم کیوں گئے نا علی. تو علی کہنے لگے, جب صدا آئی مجھے مصطفیٰ مارے گئے, تو میرے دل نے کہا آج سب ختم ہوا. ارے جب محمد ہی نہیں, جینے کا مقصد ہی نہیں. سن کے یہ بولے نبی, کوئی خاموش نہیں رہے گا. سن کے یہ بولے نبی, ارے وہ کیا کہنے علی. اور پھر بھگوڑوں سے محمد نے کہا, میرے حیدر کی بات ہے, میرے حیدر کی, مولا بات رکھ, ہے میرے غازی کی چوکھٹ. یہ معجزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ سے مولا کوئی بڑا کام لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ کو بڑی رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں مولا, تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور یہ ہم جیسے چھوٹے سے ذاکروں کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ مولا نے علی پسند کو عروج دیا, اس منقبت کو. تو ہم غازی کے روضے پہ گئے, 2 رکعت نماز شہزادی کو ہدیہ کی, بی بی ام البنین کو, اور وہیں ہم نے ہاتھ جوڑے, کہا کہ مولا اس وقت تک زیارت کے لیے نہیں آئیں گے جب تک ہمیں اگلے سال کی منقبت کا مصرع نہیں مل جاتا, ہمیں وہ طرز نہیں مل جاتی. حرم مولا عباس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم, تو اسی چیز کو ہم نے مقطع میں, یعنی جو جس میں شاعر کا نام آتا ہے, اس میں ہم نے شامل کیا. سنیے کیسے شامل کیا, کہ غازی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہونٹوں پہ بس یہ دعا تھی, اے مولا عباس ہم پر کرم ہو, مدحت کرے مرتضیٰ کی. ابھی جاری تھی دعا, ہو گئی ہم پہ عطا, مل کے کہنے لگے ذیشان و رضا, میرے حیدر کی بات ہے, میرے حیدر کی. بزرگوں کا شکریہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, میرے حیدر کی. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے پروردگار.
یقیناً میں ذاکر نہیں ہوں، جس کا خدا ذاکر ہو اس کے لیے میرے اور آپ جیسے ذاکرین کی کیا پرواہ، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ مولا نے ہمیں چنا ہے اس گھرانے کی محبت کے لیے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، اور حکم بھی ہے اور میرا دل بھی ہے انشاءاللہ۔ میں ایک کلام سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، یہ وقت دعا بھی ہے، میں نے وقت کو بہت جلدی ملوث رکھنا ہے اور بہت جلدی انشاءاللہ اپنی نوکری ختم کروں گا، وقت کو بالکل سامنے رکھا ہوا ہے میں نے انشاءاللہ۔ اگر جو پڑھنا چاہے اس کے اندر میرے ساتھ ضرور اس کے اندر شامل ہو جائے دعا کے اندر۔ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، میری کون سنے گا، زہرا کی مصیبت کا تمہیں واسطہ لے، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا لے، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا لے، مشکل آئے ہے کرو مشکل، سب مل کے کہیں گے مشکل کو میری حل مشکل کش۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کی اس منقبت کے پڑھنے کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں آپ سب کے مرحومین کو، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو ہدیہ کرے انشاءاللہ۔ میں آپ کے لیے اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، اس سال میرے دامن میں کچھ نہیں ہے دعا کے علاوہ، دعائے کمیل کا جملہ ہے لا یملک الا الدعا، اے میرے پروردگار اے میرے مولا میرے دامن میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سنیے کیا دعا ہے۔ پہلی دعا، مولا میری نگاہوں کو حاصل ہو یہ شرف، جیتے جی ایک بار دکھا دو مجھے نجف، دکھا دو مجھے نجف، سانسوں کا رک نہ جائے، ارے سانسوں کا رک نہ جائے کہیں سلسلہ لی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا لی، مشکل کو مشکل کشا لی، مشکل کو میری۔ سنیے ایک شعر نظر کرتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے، جس مومن کے لیے ہم اپنے لیے مولا اپنی آسائش کے لیے نہیں چاہتے، ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ حسین کی ماں کو ہم مہمان کر لیں۔ کیا دعا ہے؟ ایک گھر مجھے بھی چاہیے کعبے کے محترم، جس پر لگا ہو حضرت عباس کا علم، عباس کا علم، غربت میں مفلسی میں، غربت میں مفلسی میں یہی ہے دعا لی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا لی، مشکل کو میری مشکل۔ سارے بیماروں کے لیے جو اس مجلس میں آیا ہے، جو اپنے اپنے گھروں میں موجود ہے، نہیں آ سکتا، اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ فرش پہ بھی نہیں آ سکتا، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ساری پوری دنیا میں جتنے مومنین موجود ہیں اور جتنے مجروح ہیں میرے مالک، ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بیمار کربلا سے وفا کا صلہ ملے، بیمار جو ہیں ان کو مکمل شفا ملے، آمین آپ نے آہستہ سے کہا ہے، بیمار جو ہیں ان کو مکمل شفا ملے، اس کی قسم ارے اس کی قسم جو کانٹوں پہ چلتا رہا لی،
مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی مشکل کو میری حل اچھا یہ تو آپ پکار رہے ہیں نا معصومین بھی صرف ایک ہستی کو پکارتے ہیں کس نے کہاں کہاں پکارا آپ سب سنتے ہیں مصائب کے اندر پتہ نہیں شاید میں بات پہنچا سکوں نہ پہنچا سکوں لیکن پہنچاؤں تو ضرور ساتھ دعا میں شامل ہوئیے گا ہائے ہائے حسین ہائے ضعیفی کا وہ سما دیکھی جوان بیٹے کے سینے میں جب سینہ رکھ کر سینہ پہ ہاتھ تڑپ کر کہا علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی سب مل کے مشکل کو میری حل کرو مشکل سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کے میں پڑھ رہا ہوں ہائے جس دم اسیر ہو کے چلی شام کی طرف زینب پکاری دیکھ کے ہائے سوئے نجف ہائے سوئے نجف کس طرح شام جاؤں گی میں بیردالی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا ایک دعا آخری دعا اس کے بعد مصائب کا کلام پڑھوں گا انشاءاللہ وہ بھی حکمن ہے بس سنیے ہماری ساری دعائیں ایک طرف یہ ایک دعا ہے ایک طرف کون سی دعا ہے یہ ذیشان اور رضا کے لبوں پر دعا ہے یہ غیبت سے جلد بار وے بیٹے کو بھیجیے مشکل ہے سانس لینا مشکل ہے سانس لینا بن کے بنا علی مشکل کو میری حل کرو مشکل ایک دفعہ سارے جتنے مومنین بیٹھے ہوئے صرف ایک مرتبہ کہیں گے تاکہ یہ بات خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے مشکل کو میری حل کر مشکل کشا علی مشکل کو میری مشکل پروردگار سے دعا کرتا ہوں مالک اس مجمع میں جو کوئی بھی مومن کسی وجہ سے بھی پریشان حال ہے مولا علی کے صدقے جناب حبیب ابن مظاہر کے صدقے کربلا والوں کے صدقے مالک تمام مومنین کی پریشانی کو ختم فرما خدا آپ کو سلامت رکھے بس ایک کلام کا حکم ہے مجھے اور مجھے موقع نہیں ملے گا کہ میں پھر یہ کلام پڑھ سکوں کیونکہ پھر آگے راتیں مختلف ہوتی جاتی ہیں اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ہر شہید کی بات ضرور کرتا ہوں جس شہید کا دن ہوتا ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ بڑا دھیان رکھتے ہیں کوئی آواز نہ ہو جائے کوئی شور نہ ہو جائے چھوٹا بچہ سو رہا ہے اس کی نیند بہت نازک ہوتی ہے لیکن میرا سلام ہو اس 4 سالہ مظلومہ پر کہ جب اس کو نیند آئی تو اس کے کانوں سے خون جاری تھا دامن جلا ہوا تھا بابا پاس نہیں تھے آپ آزاد ہیں آپ رو سکتے ہیں آپ کے منہ پہ کوئی تماچا نہیں مارتا لیکن جب سکینہ روئی ہے رخسار پہ ایک تماچا لگا ہے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی خدا سلامت رکھے میں ایک شعر نظر کروں گا بی بی کیا فرماتی ہیں شہزادی ام رباب کیا فرماتی ہیں
ہائے شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیبیوں شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ۔ بی بی کیا فرماتی ہیں آپ سب جانتے ہیں، خدا کسی بچی پہ یہ وقت نہ لے کر آئے جو مولا حسین کی 4 سالہ بچی پر آیا۔ کیا وقت ہے، بیٹیوں والے باپ یہاں موجود ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں ایک مصرع نظر کرتا ہوں۔ ہائے یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ضراب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ضراب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ۔ خدا سلامت رکھے۔ ہائے ہائے شعر نظر کرتا ہوں، جو بلند آواز سے گریہ کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں اس کا الگ رتبہ ہے۔ میں نہیں فرماتا، چھٹے امام کا ارشاد گرامی ہے، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ میں شعر نظر کرتا ہوں، مولا ہاتھ جوڑ کے ہائے زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرداروں اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا، میری سکینہ۔ 2 شعر سنیں گے بس، خدا سلامت رکھے۔ جو گریہ کر رہے ہیں مجلس میں آئے بیٹھے ہیں آپ لوگ، دعا کرتا ہوں آپ کے بیٹیوں کے نصیب واہ کرے میرا مولا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مصرع نظر کرتا ہوں، جگر پھٹ جائے گا آپ کا، مجھے معاف کریں گے، میں سخت مصرع نہیں پڑھتا مومنین کے سامنے، لیکن میں چھپا نہیں سکتا اپنی بیوی کے مصائب۔ ہائے میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے، میں اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے، قیامت ہے، خدا کسی بھائی پہ یہ وقت نہ لائے۔ مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا،
بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، ارے نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ دعا کرتا ہوں مالک اس مجمع میں جو موجود ہے، شام کے حالات ٹھیک ہو، ہم ویسے ہی جائیں شام، جناب سکینہ کو پرسہ پیش کریں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش کریں۔ میں قیامت پڑھ رہا ہوں، دعا ہے آپ سب مومنین کے لیے۔ کہاں تک لکھوں گا میرے خان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روضہ، ارے کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روضہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، ارے جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ۔ تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، بار بار تمام مقامات مقدسہ پہ جانے کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، ہزاروں دعاؤں کی ایک دعا، ایک مرتبہ درود پڑھنے کے لیے کہوں گا، لیکن اتنا بلند درود پڑھیے گا عرش پہ پتہ لگے کہ فرش پہ عزاداران حسین جناب سکینہ کی غربت پہ رو رہے تھے۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات۔